الحمد لله الذي نور قلوب العارفين بنور الإيمان وشرح صدور الصادقين بالتوحيد والإيقان وصلى الله تعالى عليه وعلى آله وأصحابه أجمعين. أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. قال الله تبارك وتعالى في القرآن المجيد والفرقان الحميد: يا أيها الذين آمنوا استعينوا بالصبر والصلاة إن الله مع الصابرين ولا تقولوا لمن يقتل في سبيل الله أموات بل أحياء ولكن لا تشعرون. ولنبلونكم بشيء من الخوف والجوع ونقص من الأموال والأنفس والثمرات وبشر الصابرين الذين إذا أصابتهم مصيبة قالوا إنا لله وإنا إليه راجعون. وقال تعالى في مقام آخر: من يطع الرسول فقد أطاع الله. وقال تعالى في مقام آخر: قل إن كنتم تحبون الله فاتبعوني يحببكم الله ويغفر لكم ذنوبكم والله غفور رحيم. قل أطيعوا الله والرسول فإن تولوا فإن الله لا يحب الكافرين. صدق الله العظيم وصدق رسوله النبي الكريم ونحن على ذلك من الشاهدين والشاكرين والحمد لله رب العالمين. اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. معزز سامعین کرام، اسلامی لحاظ سے، اسلامی مہینوں کے اعتبار سے محرم الحرام سب سے پہلا مہینہ ہے. بہت بڑے بڑے دماغ لگے، ان دماغوں کی کیفیت اس بات سے لگائیں کہ ان دماغوں میں بیک وقت آپ علیہ الصلوۃ والسلام کے ارشادات بیک وقت دین اور دنیا کے اوپر مکمل نظر ہوتی تھی، بلکہ ایسے دماغ لگے جن کو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے دنیا میں جنت کی بشارت دے دی، یعنی عشرہ مبشرہ. جب اسلامی مہینوں کا تعین کیا جا رہا تھا کہ اسلامی سال کی ابتدا کون سے مہینے سے کی جائے، مختلف قسم کی رائے آئیں، مختلف قسم کے مشورے آئے، لیکن صحابہ اکرام کے متفقہ اور بالاجماع جو مشورہ طے پایا وہ یہی تھا کہ محرم الحرام کے مہینے کو سب سے پہلے رکھا جائے. پھر اس محرم الحرام کے مہینے کو سب سے پہلے رکھنے کی وجہ کیا ہے؟ صرف یہ نہیں کہ یہ صحابہ اکرام رضوان اللہ علیہم اجمعین کا جو ہے عمل ہے ان کی وجہ سے ہوا، نہیں، بلکہ صحابہ اکرام
رضوان اللہ تعالی علیہم اجمعین کے سامنے وہ تمام تر فضائل، وہ تمام تر احادیث اور احکامات حضرت آدم علیہ السلام سے لے کر آپ علیہ السلام تک جتنے بھی تھے وہ سارے سامنے تھے۔ حتیٰ کہ یہ صرف صحابہ اکرام کا عمل نہیں، اللہ تعالیٰ نے بھی جب دنیا کے اندر روایات میں آتا ہے سب سے پہلے جو بارش ہوئی وہ اسی محرم الحرام کے مہینے کی 10ویں تاریخ تھی۔ تو اللہ تعالیٰ نے بھی اس مہینے کو، اللہ کی چاہت بھی یہی ہے کہ اس مہینے کو سب سے پہلے رکھا جائے۔ یہی وجہ ہے کہ آپ علیہ السلام نے اس مہینے کو اللہ کا مہینہ کہا۔ انشاءاللہ یہ ساری تفصیل آگے آ جائے گی۔ آپ علیہ السلام پر جب رمضان المبارک کے روزے فرض نہیں ہوئے تھے اس امت پر، تو اس وقت جو ہے عاشوراء کا روزہ یعنی محرم الحرام کی 10ویں کا روزہ وہ فرض تھا اس امت کے اوپر۔ لیکن جب رمضان المبارک کے روزے اللہ تعالیٰ نے فرض کیے تو پھر اس کی فرضیت منسوخ ہو گئی، صرف ایک مستحب اور نفل کی حیثیت سے یہ باقی رہ گئے۔ تو آج کل ہمارے ہاں یہ ایک سوچ ہے کہ محرم الحرام کی جو فضیلت ہے، جو برتری ہے، جو اس کے فضائل ہیں، وہ ایک خاص واقعے کی وجہ سے ہیں۔ وہ واقعہ ہے حضرت سیدنا نواسان رسول حضرت حسین رضی اللہ تعالی عنہ کی وجہ سے ہے، شہداء کربلا کی وجہ سے ہے نہیں، بلکہ اللہ تعالیٰ نے یوں کہہ سکتے ہیں کہ حضرت حسین رضی اللہ تعالی عنہ کو جو شہادت والی نعمت عطا فرمائی، اس کے لیے اس مبارک دن اور مبارک مہینے کا انتخاب فرمایا۔ فرماتے ہیں کہ لوگ سمجھتے ہیں کہ موت ایک جو ہے ناپسندیدہ چیز ہے، حالانکہ موت اگر اللہ کی نعمتوں میں دیکھا جائے تو اللہ کی بڑی بڑی نعمتوں میں بزرگوں نے اسے شمار فرمایا ہے کہ موت اللہ تعالیٰ کی نعمتوں میں سے ایک نعمت ہے۔ اللہ نہ کرے اگر موت کا وجود نہ ہوتا تو آج پتہ نہیں ہمارے بلکہ ہمارے آباء و اجداد کا کیا حال ہوتا۔ لکھنے والے لکھتے ہیں کہ چوکوں چوراہوں پر ہمارے بزرگ، ہمارے بوڑھے لوگ پڑے ہوتے، جس طرح آج کل ہم مشاہدہ کرتے ہیں کہ اگر اللہ نہ کرے کوئی آدمی بیماری کی کیفیت سے گزر رہا ہے تو گھر والے بہت کم لوگ ایسے ہیں جن کو اللہ تعالیٰ نے دین کی نعمت عطا کی ہے، وگرنہ کئی لوگ جو ہے وہ تنگ آ جاتے ہیں۔ تو اگر موت نہ ہوتی تو ان لوگوں سے پوچھنے والا کوئی نہ ہوتا، لوگ بڑھاپے کے اندر لوگ تڑپ تڑپ کر جو ہے وہ پڑے رہتے، ان کو پوچھنے والا کوئی نہ ہوتا۔ تو یہ موت جو ہے یہ اللہ تعالیٰ کی نعمت ہے۔ آپ علیہ السلام نے فرمایا کہ موت کو یاد ضرور کرو تاکہ دنیا کے اندر جو تمہاری خواہشات ہیں وہ زیادہ پھلنے اور پھولنے نہ پائیں۔ موت کی تمنا نہ کرو، موت کو یاد ضرور کرو لیکن موت کی تمنا نہ کرو۔ وہ جب اللہ تعالیٰ نے ہمارا فیصلہ اور ہمارا وقت لکھ دیا ہے وہ اسی وقت کے مطابق آ کر رہے گی۔ موت آنی ہے، موت برحق ہے۔ کل نفس ذائقۃ الموت اللہ تعالیٰ کا ایک قاعدہ کلیہ ہے کہ جو بھی ذی روح چیز ہے، جو بھی جاندار چیز ہے، چاہے اس کے اندر جان کسی بھی صورت میں ہو، اس کو موت آنی ہے۔ کل نفس ذائقۃ الموت۔ لیکن آپ علیہ السلام نے بھی جو ہے آپ علیہ السلام پر بھی یہ واقعہ گزرا، لیکن آپ علیہ السلام کی اگر تعلیمات کو دیکھیں تو آپ علیہ السلام نے جو موت مانگی وہ اچھی مانگی، وہ شہادت کی مانگی۔ موت ہر ایک کو آنی ہے، دعا یہ کرنی چاہیے کہ اللہ تعالیٰ ہمیں شہادت کی موت عطا فرمائے، اللہ تعالیٰ ہمیں مبارک موت عطا فرمائے۔ اللہ تعالیٰ جب ہمیں موت عطا فرمائے تو اس وقت ہم کسی نیک کام میں مشغول ہوں۔ تو لہٰذا موت کا آ جانا یہ کوئی قابل مکروہ چیز نہیں ہے، ناپسندیدہ چیز نہیں ہے۔ تو چونکہ یہ محرم الحرام کا مہینہ ہے، اس مہینے کو بعض لوگ منحوس سمجھتے ہیں۔ کس وجہ سے؟
وہ شہادت کی وجہ سے، حالانکہ شہادت جو ہے خود آپ علیہ الصلوۃ والسلام نے اس کی جو ہے تمنا کی ہے۔ جنت کے اندر جب سارے جنت والے چلے جائیں گے جنت میں، تو اللہ تعالیٰ ان سے پوچھیں گے جو شہداء ہوں گے کہ بھئی کوئی خواہش ہو تو بتاؤ۔ وہ عرض کریں گے کہ یا اللہ ہمیں دنیا میں دوبارہ بھیج اور ہم تیرے راہ میں جو ہے شہید ہوں، جو شہادت کے وقت ہمیں لطف اور سکون ملا تھا وہ ہم پھر دوبارہ اس سکون کو لینا چاہتے ہیں، وہ ہمیں جنت میں بھی نہیں مل رہا۔ تو شہادت اللہ تعالیٰ کی طرف سے ایک بہت بڑا مرتبہ ہے، اور یہ جو ہے جنت میں جانے کا ایک شارٹ کٹ رستہ ہے۔ باقی یہ بحث الگ ہے کہ اب جو ہے جہاد عام آدمی کے اوپر فرض ہے یا نہیں ہے، تو امن کے حالات میں عام آدمی کے اوپر یہ فرض نہیں ہے۔ الحمدللہ حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالی عنہ کی جو ہے نور بصیرت کی وجہ سے، ان کے اچھے اور اعلیٰ اقدام کی وجہ سے جو فوج کا ایک سلسلہ انہوں نے قائم کیا، سب سے پہلے فوج داری کا نظام انہوں نے قائم کیا۔ انہوں نے بہت بڑے بڑے کام کیے تھے، لیکن ان میں سے ایک کام فوج کا بنانا اور ان کی تنخواہیں مقرر کرنا، باقاعدہ ان کے لیے چھاؤنیاں قائم کرنا، یہ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے کیا تھا۔ وجہ اس کی یہ تھی کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث کا مفہوم بھی ہے کہ تم میں سے جو ہے ایک جماعت ایسی ہو جو اللہ کے راستے میں لڑنے والی ہو۔ تو اسی حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے عمل کی برکت سے آج ہمارے ہاں جو ہے یہ پاکستان کا جو آرمی کا ادارہ ہے وہ اس کام کو، ہماری دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ ان کو صحیح اور ایمانداری کے ساتھ اور شوق شہادت کے ساتھ ان کو جو ہے اس ذمہ داری کو پورا کرنے کی توفیق عطا فرمائے، اور وہ کر بھی رہے ہیں۔ یہی وجہ ہے کہ آج ہم اسلامی تعلیمات کے اوپر، آج ہم اسلامی احکامات کے اوپر آزادانہ جو ہے عمل کر رہے ہیں۔ اس کی وجہ یہ ہے کہ ہمارے لیے جو ہے ہماری فوج ہو، ہماری انتظامیہ ہو، ہمارے دوسرے ادارے ہوں، وہ دن رات اس بات کی کوشش میں لگے ہوئے ہیں کہ کسی نہ کسی طرح امن و امان قائم رہ سکے۔ تو آج ہم سکون سے رہ رہے ہیں، اس کے پیچھے بہت بڑے بڑے جو ہے کام ہوتے ہیں، محنتیں ہوتی ہیں، جس کی وجہ سے ہم اپنے اس معاشرے کے اندر سکھ اور چین کا سانس لے رہے ہیں۔ تو لہٰذا جہاں پر ہم جو ہے اپنے لیے دعا کرتے ہیں، اپنے قریب لوگوں کے لیے دعا کرتے ہیں، اپنے آبا و اجداد کے لیے دعا کرتے ہیں، تو ہمیں چاہیے کہ ہم اپنے ان اداروں کے لیے بھی دعا کریں کہ اللہ تعالیٰ ان کو جو ہے ان کی غیب سے مدد اور نصرت فرمائے، تاکہ یہ اپنے کاموں کو صحیح طریقے سے سر انجام دے سکیں۔ تو آپ علیہ الصلوۃ والسلام کی حدیث کا مفہوم ہے مسلمان کے لیے دوسرے مسلمان کے لیے، ایک مسلمان کے لیے دوسرے سب سے جو بہترین چیز ہے وہ اس کی پیٹھ کے پیچھے دعا کرنا ہے۔ سب سے بڑا احسان مسلمان کا یہ ہے کہ پیٹھ کے پیچھے دوسرے مسلمان کے لیے دعا کرے۔ اگر ہم کسی کے لیے کچھ بھی نہیں کر سکتے تو دعا جو ہے یہ ہمارے اوپر ضروری ہے، بلکہ فرض کفایہ کی حیثیت رکھتی ہے کہ ہم دوسرے مسلمان، اگر ہمیں پتہ چلے کہ فلاں مسلمان جو ہے کسی مصیبت اور پریشانی کا شکار ہے، بجائے اگر ہم اس کی مالی امداد نہیں کر سکتے تو کم از کم اس کے لیے دعا ضرور کریں کہ اللہ تعالیٰ اس کے اندر آسانی فرمائے۔ اور دوسری چیز، اس مہینے کے اندر جو ہے میں نے عرض کیا تھا کہ حضرت حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی شہادت جیسا واقعہ پیش آیا۔ حضرت حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ دین کی سربلندی کے لیے، اللہ معاف کرے کچھ ہمارے ناعاقبت اندیش لوگ ہیں جو طرح طرح کی باتیں کرتے ہیں، اللہ تعالیٰ ہم سب کو جو ہے صحیح سوچنے کی توفیق عطا فرمائے۔ تو حضرت حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے جو بھی قدم اٹھایا وہ دین کی سربلندی کے لیے اٹھایا، نہ ان کے ہاں جو ہے ان کو بادشاہت کی ضرورت تھی، شہزادے تو وہ پہلے ہی تھے۔ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا یہ معمول لکھا ہے کہ جب بھی جو ہے ان کے پاس کہیں سے مال غنیمت آتا، کسی ملک کو، کسی شہر کو فتح کرتے، تو وہ حضرت حسنین کریمین شریفین رضی اللہ تعالیٰ عنہما کا جو ہے وہ اسپیشل طریقے پر، خصوصی طور پر جو ہے ان کے لیے ہدیے اور تحائف نکال کر ان کو بھیجا کرتے تھے۔ اور اسی طرح جو ہے غالباً روم کا یا کسی اور ملک کو جب انہوں نے فتح کیا تو ان کی جو ہے بادشاہ کی بیٹیاں شہزادیاں جب مال غنیمت میں آئیں
تو حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کیونکہ اس وقت خلیفہ تھے اور شہزادے عبداللہ بن عمر بنتے تھے، لیکن انہوں نے اپنی بجائے جو ہے حضرت حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہما کو ترجیح دی، ان سے جو ہے ان کا حضرت حسن رضی اللہ عنہ سے شادی کرائی ان کی۔ تو لہٰذا پتہ چلا کہ حضرت صحابہ اکرام اہل بیت خصوصاً حضرت حسنین کریمین شریفین سے بہت زیادہ محبت کیا کرتے تھے۔ صحابہ اکرام کے بارے میں آتا ہے کہ جب صحابہ اکرام کو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی یاد تڑپاتی تھی تو وہ آتے تھے اور حضرت حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ، حضرت حسن رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی زیارت کیا کرتے تھے۔ فرماتے تھے کہ حضرت حسن اور حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ، ان میں سے حضرت حسن کا جو ہے اوپر والا دھڑ اور حضرت حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا نیچے والا دھڑ جو ہے وہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے مشابہ تھا۔ تو لہٰذا جو لوگ یہ کہتے ہیں کہ اہل بیت اور صحابہ اکرام میں خصوصاً خلفاء ثلاثہ میں جو ہے آپس میں کچھ رنجشیں تھیں، یہ بالکل جو ہے بے جا بات ہے۔ قرآنی حیثیت سے، تاریخی حیثیت سے اگر ہم قرآن کے اندر غور کریں تو قرآن نے تو آپ علیہ الصلوۃ والسلام کی زندگی میں صحابہ اکرام کو سرٹیفکیٹ دے دیا تھا کہ محمد رسول اللہ والذین معہ اشداء علی الکفار، کہ محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اور جو ان کے ساتھی صحابہ اکرام ہیں ان کی حالت کیا ہے؟ اشداء علی الکفار رحماء بینہم، وہ کفار کے اوپر سخت ترین اور جو ہے آپس میں جو ہے وہ نرم دل ہیں، رحماء بینہم۔ تو لہٰذا یہ کہنا کہ صحابہ اکرام اور اہل بیت کے اندر کچھ رنجشیں تھیں، یہ قرآن کی جو ہے آیات کے خلاف ہے۔ اور اسی طرح امام جعفر صادق رحمۃ اللہ علیہ ان کی کتاب ہے، ان سے روایت کرتے ہیں، شیعہ کتب کے اندر بھی یہ بات لکھی ہے کہ اگر کوئی تاریخ کی ایسی بات، اگر کوئی تاریخ میں تمہیں کوئی ایسی بات ہماری طرف سے جو ہے پیش کرے تو جس کے بارے میں تمہیں تشویش ہو آیا یہ صحیح ہے یا غلط ہے، تم اس کو کیا کرو، تم اس کو قرآن اور سنت کے اوپر جو ہے ڈالو، اگر وہ قرآن اور سنت کے موافق ہو فخذوہ، اس کو لے لو، اگر وہ قرآن اور سنت کے مخالف ہو تو اسے چھوڑ دو، وہ ہماری بات نہیں ہوگی۔ تو لہٰذا اس قید کلیہ کے مطابق امام جعفر صادق رحمۃ اللہ علیہ کے جو ہے قید کلیہ کے مطابق جو ہے اس بات کا کہ صحابہ اکرام کے آپس میں رنجشیں تھیں یہ بالکل بے جا ہے۔ اللہ تعالیٰ نے قرآن میں فرما دیا رحماء بینہم۔ اور اسی طرح جو ہے دوسری چیز حضرت حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی شہادت، یہ ایک موضوع ہے کہ آیا حضرت حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی شہادت پہلا واقعہ ہے دردناک، یہ پہلا واقعہ ہے علم کا، یا اس سے پہلے بھی رونما ہوئے؟ حضرت اس بات میں کوئی اختلاف نہیں ہے علماء کا کہ حضرت حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی شہادت بہت بڑا ثانیہ ہے تاریخ کے اندر۔ حتیٰ کہ کفار لکھتے ہیں، کفار کہ اسلامی تاریخ کے اندر جو ہے یہ اسلامی تاریخ کا سیاہ ترین باب ہے کہ حضرت حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی شہادت کا پیش آ جانا پھر خود امت کے ہاتھوں سے۔ یہ کفار کہتے ہیں کہ یہ آپس میں لڑے، بہرحال اس کے اندر بہت ساری باریکیاں ہیں۔ تو آیا یہ پہلا واقعہ ہے یہ اس سے پہلے بھی ہوئے؟ تو اس سے پہلے جو ہے آپ علیہ الصلوۃ والسلام کی زندگی میں بھی ایسا واقعہ پیش آیا، وہ تھا سید الشہداء۔ بعض علماء اس بات میں مختلف ہی ہیں کہ سب سے بڑی شہادت کس کی ہے، حضرت حمزہ کی ہے یا حضرت حسین کی ہے، کس کی ہے؟ تو بعض علماء اس بات کے بھی قائل ہیں کہ سب سے پہلے نمبر پر جو شہید ہے وہ حضرت آپ علیہ الصلوۃ والسلام کے چچا حضرت سید الشہداء حضرت حمزہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ ہیں۔ وجہ کیا ہے؟ وجہ یہ ہے، ایک تو جب ان کو شہید کیا گیا ان کے جو ہے ان کا کلیجہ نکالا گیا، اس کلیجے کو باقاعدہ جو ہے چبایا گیا اور ان کی جو ہے اس کی توہین کرنے کی کوشش کی گئی، ان کی جو ہے میت کے ساتھ، ان کے جسم کے ساتھ جو ہے تو ان کے بے ادبی اور بے حرمتی کرنے کی کوشش کی گئی۔ اور نمبر ایک، دوسری بات یہ ہے کہ جس سال یہ واقعہ پیش آیا اس سال کو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے عام الحزن قرار دیا، غم کا سال۔ تو جب آپ علیہ الصلوۃ والسلام نے غم کا سال قرار دیا تو اسی ایک سال کو قرار دیا۔ تو پھر اب آیا قرآن کی روشنی میں اگر ہم دیکھیں، اگر اتنے بڑے بڑے واقعات پیش آ جائیں تو اس کے بارے میں قرآن کی، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی کیا تعلیمات ہیں؟ تو
کیونکہ آپ علیہ الصلوۃ والسلام کے وقت جب آیت اتری تھی الیوم اکملت لکم دینکم واتممت علیکم نعمتی ورضیت لکم الاسلام دینا، اللہ تعالیٰ نے اعلان فرما دیا تھا. یہ ایسی آیت ہے کہ یہودیوں نے حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے جو ہے کہا کہ اگر یہ آیت حضرت موسیٰ علیہ السلام کے اوپر اترتی تو ہم اس دن عید مناتے. حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے جواب دیا کہ مجھے پتہ ہے کہ تم کس آیت کے بارے میں کہہ رہے ہو، اور ہمیں یہ بھی پتہ ہے کہ وہ کس دن اور کس وقت اتری. ہماری تو اس دن ویسے بھی عید ہوتی ہے. تو لہٰذا یہ ایسی آیت ہے کہ الیوم اکملت، کسی بھی 1,24,000 کم و بیش 1 لاکھ، جب بھی انبیاء کا تذکرہ ہو، ایک مسئلے کی بات ہے یہ سن لیں کہ کبھی بھی یہ نہ کہیں کہ 1,24,000 نبی آئے، بلکہ کہیں 1,24,000 کم و بیش، کم یا زیادہ. اس کی وجہ کیا ہے؟ اس کی وجہ یہ ہے کہ شرح عقائد کے اندر علامہ تفتزانی رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ جب ہم کسی بھی چیز کا عدد متعین کر دیتے ہیں تو وہ عدد اس کے اندر جو ہے گھٹ کر اور قید ہو کر رہ جاتا ہے. یعنی کہ اس کے بعد کوئی نبی نہیں، اس سے زیادہ کوئی نبی نہیں اور اس سے کم کوئی نبی نہیں. ہو سکتا ہے اس سے زیادہ ہوں، 1,24,000 سے زیادہ بھی ہو سکتے ہیں، کم بھی ہو سکتے ہیں. تو اس لیے کہا جاتا ہے کہ 1,24,000 کم و پیش جو انبیاء آئے ان میں سے کسی کو بھی یہ آیت نہیں دی گئی. وہ آیت کیا ہے؟ الیوم اکملت لکم دینکم واتممت علیکم نعمتی ورضیت لکم الاسلام دینا. اللہ تعالیٰ نے آپ علیہ الصلوۃ والسلام فرمایا کہ آج کے دن جو ہے میں نے تمہارا دین تمہارے لیے مکمل کر دیا. دینی تعلیمات، دنیا میں زندگی گزارنے کے جو کلیات تھے، جو مجموعی طور پر جو ہے احکامات تھے، وہ آج ہم نے مکمل کر دیے ہیں اور ہم نے دین اسلام کو پسند کیا ہے، اور یہ اللہ تعالیٰ کا پسندیدہ دین ہے قیامت تک. تو لہٰذا جب بھی کوئی ہمیں واقعہ پیش آئے گا تو ہم سب سے پہلے، جس طرح اصول شاشی کے اندر جو ہے فقہاء کرام نے لکھا ہے کہ سب سے پہلے ہم جو ہے قرآن سے دیکھیں گے. اگر قرآن میں ہمیں اس کی کوئی تفصیل نہ ملی تو پھر ہم حدیث میں دیکھیں گے، حدیث میں نہ ملی تو پھر ہم اس کے اجماع امت سے دیکھیں گے اور قیاس سے دیکھیں گے، صحابہ اکرام سے دیکھیں گے. ایک پورا جو ہے علماء کے اصول ہیں. تو لہذا سب سے پہلے ہم قرآن کو دیکھیں گے. تو اللہ تعالیٰ نے ان جیسے واقعات کا قرآن میں ذکر کیا ہے. اللہ تعالیٰ نے فرمایا یا ایھا الذین آمنوا استعینوا بالصبر والصلاۃ، اے ایمان والو جب بھی تمہارے اوپر جو ہے جب بھی تمہارے اوپر کوئی مصیبت پریشانی آئے تو تم نے کیا کرنا ہے؟ تو تم نے صبر جو کرنا ہے، مدد جو لینی ہے 2 چیزوں سے لینی ہے، صبر سے اور صلاۃ سے. یا ایھا الذین آمنوا استعینوا بالصبر والصلاۃ، اللہ تعالیٰ کے ساتھ صبر اور صلاۃ کے ساتھ، نماز کے ساتھ مدد حاصل کرو. تو پتہ چلا کہ جب بھی کسی پر کوئی مصیبت ہو، جب بھی کسی پر کوئی حالات برے پیش آئیں تو قرآن نے جو ہمیں جو ہے طریقہ کار دیا ہے وہ یہ دیا ہے سب سے پہلے نماز کا. جب نماز نہیں اتری تھی، نماز کے احکامات جاری نہیں ہوئے تھے، تو صحابہ اکرام آپ علیہ الصلوۃ والسلام کے پاس آیا کرتے تھے کہ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ہمارے لیے دعا کریں تو اللہ ہماری فلاں پریشانی ہے، ہماری فلاں جو ہے مصیبت ہے وہ دور ہو جائے. آپ صلی اللہ علیہ وسلم دعا کر دیا کرتے تھے. صحابہ فرماتے ہیں جب اللہ تعالیٰ نے ہمیں نماز جیسا تحفہ دیا تو ہم بہت زیادہ خوش ہوئے. خوش کیوں ہوئے؟ کہ اللہ تعالیٰ نے ہمیں اللہ تعالیٰ سے جو ہے بغیر واسطے کے مانگنے کی ایک نعمت دے دی. وہ کیا تھی؟ وہ نماز تھی. وہ اسی آیت سے استدلال کرتے ہیں یا ایھا الذین آمنوا استعینوا بالصبر والصلاۃ، اے ایمان والو اگر اللہ تعالیٰ کی مدد حاصل کرنا چاہتے ہوں تو اس کے 2 طریقے ہیں، ایک صبر کرو اور دوسرا نماز پڑھو. اور آگے اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ وَلَا تَقُولُوا لِمَنْ يُقْتَلُ فِي سَبِيلِ اللَّهِ، کہ اگر کہ جو آدمی اللہ کے راہ میں شہید ہو جائے، اللہ کے راہ میں قتل کر دیا جائے تو لا تقولوا اموات، کہ ولا تقولوا لمن يقتل في سبيل الله اموات، کہ جو آدمی اللہ کے راستے میں شہید ہو جائے لا تقولوا، اسے نہ کہو، کیا نہ کہو؟ اموات، اسے مردہ نہ کہو، بل احیاء، بلکہ وہ زندہ ہے، ولکن لا تشعرون، لیکن آپ لوگ نہیں جانتے. ظاہراً ہمیں یہ پتہ لگتا ہے کہ وہ آدمی جو ہے مرا ہوا ہے، وہ آدمی جو ہے فوت ہوا ہے، لیکن اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں وہ زندہ ہے اور تمہیں اس کا شعور نہیں ہے، تمہیں اس کی خبر نہیں ہے. تو لہٰذا حضرت حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی شہادت یقیناً قابل افسوس ہے، یقیناً
وہ باعث صدمہ ہے، لیکن دیکھا جائے کہ آپ علیہ الصلوۃ والسلام کی زندگی میں بھی یہ کام ہوئے یا نہیں ہوئے۔ آپ علیہ الصلوۃ والسلام کی زندگی میں ایک دفعہ کچھ لوگوں نے، کچھ یہودیوں نے سازش کی کہ کچھ صحابہ کی جماعت کو بھیجا جائے تو جو ہمیں جو ہے ہمارا قبیلہ جو ہے وہ مسلمان ہوا ہے تو ہمیں دین کا کچھ مسائل وغیرہ بتائے۔ تو آپ علیہ السلام نے غالباً 70 صحابہ ہیں، حفاظ صحابہ کو بھیجا بھی جاؤ جا کر جو ہے ان کے قبیلے کو دین کی تعلیم دو۔ آپ علیہ السلام نے ان کو بھیج دیا۔ تو راستے کے اندر جب وہ لے کر جا رہے تھے، انہوں نے اپنا ایک مکمل مشورہ کیا ہوا تھا، تو راستے میں ان کو گھیراؤ کیا، ان کے آدمی چھپے بیٹھے تھے، ان کو سب صحابہ کو شہید کر دیا۔ تو ایک صحابی بچ گئے تھے، انہوں نے دعا کی کہ اللہ ہماری اطلاع جو ہے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم تک پہنچا دے۔ تو جب یہ معاملہ پیش آیا، یہ ناخوشگوار واقعہ پیش آیا، تو اب حضرت حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی ایک شہادت ہے، ادھر 70 شہادتیں ہیں۔ تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے جزا فضا نہیں کی، روئے نہیں، پیٹے نہیں۔ تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے کیا طریقہ اختیار فرمایا؟ آپ علیہ السلام نے اس وقت جو ہے قنوت نازلہ مسلسل فجر کی نماز میں پڑھا کرتے تھے، اور ان کے حق میں جو ہے دعا کیا کرتے تھے، اور کفار کے حق میں جو ہے دعا کیا کرتا تھے کہ اللہ انہوں نے جس طرح دھوکہ دہی ہمارے ساتھ کی ہے، ان کو اس کا جو ہے اس کا مزہ چکھا ان کو۔ تو لہذا پتہ چلا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی سے، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی تعلیمات سے، کہ جب بھی کوئی مصیبت آئے تو ہمیں بجائے اس کے کہ ہم روئیں پیٹیں اور وویلا کریں، تو ہمیں جو ہے صبر کے ساتھ اور نماز کا سہارا لینا چاہیے، اور اس کے اوپر جو ہے صبر کرنی چاہیے۔ اور آگے فرمایا کہ وَلَنَبْلُوَنَّكُمْ، دیکھیں اب 10 محرم کے واقعے کو دیکھیں اور اس آیت کا ترجمہ دیکھیں۔ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں وَلَنَبْلُوَنَّكُمْ، ہم کیا کریں گے مسلمانوں کے ساتھ؟ وَلَنَبْلُوَنَّكُمْ، ہم مبتلا کریں گے بِشَيْءٍ مِّنَ الْخَوْفِ، ہم مسلمانوں کو وقتاً فوقتاً کبھی کسی خوف میں مبتلا کریں گے، اور کبھی وَالْجُوعِ، کبھی بھوک دے دیں گے، قحط سالی دے دیں گے، وَنَقْصٍ مِّنَ الْأَمْوَالِ، کبھی مال چھین لیں گے، جس طرح فصلوں کے اندر ہوتا ہے، کبھی بارشیں آ جاتی ہیں، کبھی جو ہے طوفان آ جاتے ہیں، اور کبھی ویسے ہی جو ہے کسی کا مال اور اسباب وغیرہ لوٹ لیا جاتا ہے۔ وَنَقْصٍ مِّنَ الْأَمْوَالِ، کبھی اس کا مال ختم کر دیں گے، کم کر دیں گے۔ وَالْأَنفُسِ، اور کبھی جو ہے کسی کی جان لے لیں گے، تمہارے میں سے کوئی فرد کو کم کر لیں گے۔ وَالْأَنفُسِ وَالثَّمَرَاتِ، اور کبھی جو ہے تمہارے پھلوں کو جو ہے ہم چھین لیں گے، پھلوں کو ختم کر دیں گے۔ تو اس کا کیا ہوگا؟ اب اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ ہم تمہیں آزمائیں گے، لیکن اس آزمائش کے اندر جو آدمی رونے لگا، جو آدمی چیخو پکار رونا آپ علیہ الصلوۃ والسلام سے بھی ثابت ہے، لیکن ایسا رونا جس کے اندر جو ہے آدمی وویلا کرتا ہے، جس کے اندر آدمی الٹے سیدھے کلمات کہتا ہے کہ تو کیوں مر گیا، تو نے نہیں مرنا تھا، اس کو عربی کے اندر اسلامی شریعت کے اندر نوحہ کہتے ہیں۔ نوحہ پہلے زمانے میں جب کوئی مرتا تھا تو آس پاس والے جو ہوتے تھے ان کے گھر جاتے، اور ان کے گھر جا کر جو ہے میت کی جو اچھی باتیں ہوتی تھیں ان کو یاد کر کے رویا کرتے تھے۔ جب ان کا فوت ہو جاتا تو جو پہلے ان کے گھر آ کر روتے تھے وہ ان کے گھر جا کر روتے تھے، ان کی خصلتوں کو، ان کی اچھی عادتوں کو یاد کر کے۔ تو آپ علیہ الصلوۃ والسلام نے اس سے منع فرما دیا۔ ایک صحابیہ نے پوچھا کہ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، ہماری فلاں موقع کے اوپر اب یعنی کہ اسلام لانے سے پہلے کا واقعہ ہے، فلاں آدمی کی جو ہے وہ فوت کی ہوئی تھی، نہ ہماری فوت کی ہوئی تھی، اور فلاں لوگ آئے تھے وہ ہمارے گھر آ کر انہوں نے بیان کیا تھا، وہ روئے تھے، انہوں نے جزا فضا کی تھی، چیخو پکار کیا تھا، تو ہم نے ان سے وعدہ کیا تھا کہ اگر کوئی تمہارا فوت ہوگا، تمہارے ساتھ کوئی ایسا واقعہ پیش آیا تو ہم اس کا بدلہ تمہیں دیں گے۔ اب ان کی فوت کی ہو گئی ہے، تو آیا ہم نے جو زمانہ جاہلیت کے اندر یہ وعدہ کیا تھا آیا اس کو پورا کریں یا نہ کریں؟ تو آپ علیہ الصلوۃ والسلام نے اس وقت جو فرمایا کہ جو آدمی جزا فضا کرے گا ہماری میتوں کے اوپر اور ہمارے مردوں کے اوپر جو ہے نوحہ کرے گا، فلیس منا، وہ ہم میں سے نہیں ہے، یعنی کہ اس کا ہمارے ساتھ کوئی تعلق نہیں۔ رونا تو آپ علیہ الصلوۃ والسلام سے بھی ثابت ہے۔ آپ علیہ الصلوۃ والسلام جب بھی اپنی والدہ محترمہ کی جو ہے قبر پر جایا کرتے تھے تو کافی دیر بیٹھ کر رویا کرتے تھے، ایسے رویا کرتے تھے جیسے ابھی حال ہی میں ان کی والدہ نے وفات پائی ہو۔ تو رونے سے کوئی بھی منع نہیں کرتا،
غم کا اظہار، دکھ کا اظہار ایک شرعی حدود کے اندر ہو، اس سے کوئی بھی منع نہیں کرتا، لیکن جزا فضا کے ساتھ چیخنا پکارنا اس سے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے منع فرمایا ہے۔ اور قرآن مجید کی بھی یہی آیت یہ اسی بات کی طرف اشارہ کر رہی ہے کہ ہم تمہیں آزمائیں گے، کبھی خوف دے کر، کبھی بھوک دے کر، کبھی مال اور تمہارے آدمیوں کو جو ہے وہ لے کر، تمہارے کسی کو موت دے کر، اور کبھی تمہارے باغات کو اور ثمرات کو جو ہے وہ کم کر کے تو آزمائیں گے۔ اگر اس آزمائش کے اندر تم نے وہ کام کیا جس کی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے تعلیمات دی تو پھر کیا ہے، ببشر الصابرین، اے نبی ان کو جو ہے صبر کرنے والوں کو جو ہے خوشخبری سنا دیں۔ تو پتہ چلا جو صبر نہیں کرے گا اس کے لیے کسی بھی قسم کا کوئی انعام نہیں ہے۔ صبر کیا ہے؟ صبر ہے الذین اذا اصابتہم مصیبہ، کہ وہ لوگ جب کسی کو کوئی مصیبت پیش آتی ہے تو وہ کیا کہتے ہیں، انا للہ و انا الیہ راجعون، وہ کہتے ہیں کہ یہ جو تکلیف ہے، یہ جو مصیبت ہے، یہ اللہ ہی کی طرف سے ہے اور ہم نے اللہ ہی کی طرف لوٹ کر جانا ہے۔ حضرت ام سلمہ رضی اللہ تعالی عنہ، ابو سلمہ رضی اللہ تعالی عنہ کی جو ہے وہ گھر والی ہیں، تو آپ علیہ الصلوۃ والسلام سے ابو سلمہ جو ہے آپ علیہ الصلوۃ والسلام کی مجلس اٹینڈ کر کے، آپ علیہ السلام کی مجلس سے آپ علیہ السلام کی مجلس سن کر آئے، گھر آئے، جمعہ وغیرہ پڑھا ہوگا یا ویسے ہی کوئی درس سنا ہوگا، گھر آئے اور صحابہ اکرام کی عادت تھی جب بھی جو ہے آپ علیہ الصلوۃ والسلام کی مجلس سے اٹھ کر جاتے تو گھر جا کر اپنے گھر والوں کو یا اپنے دوست احباب کو سنایا کرتے تھے کہ آج رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ بات فرمائی، آج یہ آیت نازل ہوئی، آج یہ بات نازل ہوئی۔ تو پتہ چلا کہ جب بھی کوئی آدمی کسی کو کسی بات کا علم ہو اور مکمل بات اس کو معلوم ہو، چاہیے کہ اپنے احباب کو جو ہے بتایا کرے۔ یہ صحابہ کی سنت ہے اور آپ علیہ الصلوۃ والسلام کا حکم بھی ہے کہ بلغوا انی ولو آیا، کہ اگر مجھ سے کوئی بات سنو چاہے ایک آیت بھی ہو تو اس کو دوسروں تک پہنچا دو۔ تو لہٰذا انہوں نے فرمایا کہ جب ابو سلمہ نے جو ہے یہ حدیث سنی تو انہوں نے مجھے آ کر کہا کہ آج میں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے ایک حدیث سنی ہے کہ جب بھی تمہیں کوئی مصیبت پہنچے، جب بھی تمہیں کوئی تکلیف پہنچے تو تم اس وقت کیا کرو، تو تم اس وقت سب سے پہلے قرآن پاک کی اس آیت کو انا للہ و انا الیہ راجعون پڑھو، نمبر ایک۔ دوسرے نمبر پر یہ دعا کرو کہ اللہ یہ جو تکلیف تھی یہ تیری طرف سے ہی تھی، لہٰذا جو ہے ہمیں اس تکلیف کی وجہ سے ہم صبر کر رہے ہیں، ہمیں اس کا بہتر بدلہ عطا فرما۔ تو ام سلمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتی ہیں کہ میں نے اس حدیث کو سن لیا اور یاد کر لیا۔ تو جب ابو سلمہ فوت ہوئے تو ان کی فوتگی کے وقت مجھے یہ حدیث میرے ذہن میں آئی کہ مصیبت کے وقت یہ حدیث پڑھنی چاہیے۔ غالباً حضرت مفتی شفیع صاحب نے اور دوسرے مفسرین حضرات نے اس آیت کے تحت بھی اس حدیث کو لکھا ہے۔ مسلم شریف کی یہ حدیث ہے اور ابن ماجہ کے اندر بھی یہ حدیث ہے اور حدیث بھی صحیح ہے۔ تو فرمایا کہ مجھے یہ حدیث ذہن میں آئی لیکن میں نے پڑھ لیا بھی، آپ علیہ الصلوۃ والسلام کی سنت ہے کہ جب بھی کوئی مصیبت آئے تو انا للہ پڑھو اور اللہ تعالیٰ سے دعا کرو کہ یا اللہ ہم اس مصیبت کے اوپر صبر کرتے ہیں، لہٰذا ہمیں اس صبر کا، کیونکہ اللہ تعالیٰ نے وعدہ کیا وبشر الصابرین، تو میں صبر کرتے ہوں لہٰذا ہمیں اس کا بہتر بدلہ عطا فرما۔ فرماتی ہیں کہ میرے ذہن میں ایک بات آئی کہ ابو سلمہ مجھ سے بہت زیادہ اچھے رہنے والے خوش اخلاق جو ہے میرے شوہر ہیں، اس سے بہتر آدمی دنیا میں نہیں ہو سکتا۔ کہتی ہیں کہ میرے ذہن میں یہ بات آئی اور خیر میں نے آئی گئی ہوگی بات۔ فرماتی ہیں کہ جب میرے عدت پوری ہوئی 4 مہینے 10 دن، عدت پوری ہونے کے بعد جو ہے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے مجھے خطبہ نکاح بھیجا، نکاح کا پیغام بھیجا۔ تو فرماتی ہیں کہ مجھے اس وقت پھر وہی میری بات یاد آئی کہ میں نے ان کی فوتگی کے وقت، میں نے ان کے مرنے کے وقت انا للہ پڑھا تھا اور اللہ تعالیٰ سے دعا کی تھی جس طرح رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی تعلیمات ہیں۔ تو اس دعا کی برکت سے آپ علیہ الصلوۃ والسلام نے ابو سلمہ سے بہتر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو میرے لیے جو ہے وہ چن لیا۔ تو لہذا فرماتی ہیں کہ میری جو ہے آپ علیہ الصلوۃ والسلام سے شادی ہو گئی۔ تو عرض کرنے کا مقصد یہ ہے کہ ہماری کامیابی اسی وقت ہے کہ جب ہم رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی تعلیمات کے مطابق عمل کریں گے۔ اب حضرت حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ
کیونکہ دین کی سربلندی کے لیے نکلے تھے، دین اسلام کی سربلندی کے لیے نکلے تھے۔ کوفیوں کی طرف سے مسلسل ان کو یہ خط آ رہے تھے کہ جو یزید بن معاویہ ہے وہ مسلسل جو ہے ظلم و ستم کر رہا ہے عوام کے اوپر، اللہ تعالیٰ کے احکامات کو پامال کر رہا ہے، وہ وقت پر جو ہے نماز نہیں پڑھ رہا، وہ جماعت کے اندر کوتاہی کر رہا ہے۔ اور بعض تاریخ کے کتابوں میں بھی یہ بھی آتا ہے کہ اس کو شراب کی عادت تھی۔ تو لہذا اس قسم کی جب شکایات آئیں تو حضرت حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے جو ہے صحیح شرعی اسلامی حکومت اور خلافت کو برقرار رکھنے کے لیے یہ قدم اٹھایا تھا۔ تو اللہ تعالیٰ کو جو منظور تھا، جو مطلوب تھا وہ ہوا، تو ان کی شہادت کا واقعہ پیش آیا۔ تو اس واقعے کے اوپر اگر حضرت حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ دنیا کے لیے اور بادشاہت کے لیے جو ہے یہ کام کرتے تو آج ان کا نام لینے والا کوئی نہ ہوتا۔ آج ان کا نام لینے والا ہے۔ اب کسی نے دیکھا جائے ہمارے اوپر یا امت مسلمہ کے اوپر کسی نے زور زبردستی تو نہیں کی کہ حضرت حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا نام لو، حالانکہ دیکھا جائے حضرت حسین کی اس وقت حکومت نہیں ہے، اس کے مقابلے میں یزید کی حکومت ہے، تو ڈنکا یزید کا بچنا چاہیے۔ لیکن اس کے برخلاف حضرت حسین کو رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہتے ہیں، حضرت حسین کو جنت کے نوجوانوں کے سردار کہا جاتا ہے۔ حضرت حسین کے بارے میں جو آپ علیہ السلام نے فرمایا تھا کہ ان سے جو ہے یہ میرے دو جنت کے پھول ہیں، ان کے اندر سے جنت کی خوشبو آ رہی ہے۔ تو فرماتے ہیں کہ جب حضرت حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو دفنایا گیا کربلا کے میدان کے اندر، تو اس وقت لوگوں نے اوپر پانی بہا دیا تاکہ حضرت حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی قبر کو کوئی ایک تو ڈھونڈ نہ سکے، اور دوسرا یہ ہے کہ کوئی چاہے ان کی جو ہے میت کو نکال کر جو ہے ان کی بے حرمتی نہ کر سکے۔ تو فرماتے ہیں کہ کچھ دنوں کے بعد جب پانی سوکھا تو ایک آدمی تھا، وہ آیا اور ان کی جہاں پر ان کو دفنایا گیا تھا کربلا کی مٹی کو سونگ کر جگہ جگہ سے سونگتا تھا، تو ایک جگہ سے مٹی کی خوشبو آئی، تو انہوں نے فرمایا کہ یہی حضرت حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی جو ہے قبر اقدس ہے، کیونکہ یہاں سے جنت کی خوشبو آ رہی ہے۔ تو لہٰذا حضرت حسین جنت کے نوجوانوں کے سردار ہیں۔ حضرت حسین ہر مسلمان کے دل میں بستے ہیں۔ حضرت حسین کا نام لے کر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہا جاتا ہے۔ حضرت حسین کو اپنا امام، اپنا سید، اپنا جو ہے ماوا اور ملجا اس لیے کہا جاتا ہے کہ انہوں نے اللہ کے دین کی سر بلندی کی طرف قدم اٹھایا۔ وہ اللہ کے راستے کے لیے، اللہ کے دین کو سر بلند کرنے کے لیے جو ہے شہید ہو گئے، اللہ کے راستے میں شہید ہو گئے۔ اور جو دنیا کے مال و اسباب کے لیے جو حکومت وقت تھی، آج اس کا نام لینے والا کوئی نہیں۔ اگر کوئی لیتا بھی ہے تو کمروں میں چھپ کر لیتا ہے، اگر وہ کوئی لیتا بھی ہے تو دبے لفظوں میں لیتا ہے۔ لیکن حضرت حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے نام لینے والے کھل کر نام لیتے ہیں۔ حضرت حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے نام لینے والے حضرت حسین رضی اللہ عنہ کا ذکر کر کے ہم سمجھتے ہیں کہ ہمارا مرتبہ بلند ہوتا ہے۔ حضرت حسین کو اللہ تعالیٰ نے جو بلندیاں دینی تھی وہ اللہ تعالیٰ نے ان کی انتہا بلندی تک پہنچا دیا۔ تو لہٰذا پتہ چلا کہ جب جو بھی اللہ اور اس کے رسول کی سربلندی کی خاطر قدم اٹھائے گا، اللہ تعالیٰ انہی کو کامیاب و کامران کرے گا، اور جو دنیا کے لیے کام کرے گا اللہ تعالیٰ ان کو دین میں بھی، دنیا میں بھی رسوا کرے گا، آخرت میں بھی کرے گا۔ حضرت حسین کا واقعہ آپ کے سامنے ہے کہ حکومت وقت ذلیل ہو رہی ہے، ان کا نام لینے والا کوئی نہیں ہے۔ اس کے مقابلے میں حضرت حسین، پوری دنیا ان کا نام لے رہی ہے، پوری دنیا ان کے نغمے گا رہی ہے، پوری دنیا ان کا جو ہے ان کے نام لینے کو، ان کا ذکر کرنے کو باعث سعادت اور ثواب سمجھتے ہیں۔ تو اللہ تعالیٰ جو ہے حضرت حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے ہمیں محبت اور عقیدت نصیب فرمائے، اور اللہ تعالیٰ حضرت حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے دشمنان کا جو ہے ان کی عاقبت کو اور آخرت میں ان کے ساتھ وہ معاملہ کرے جس کے وہ لائق ہیں، اور اللہ تعالیٰ ہمیں حضرت حسین رضی اللہ تعالیٰ نقش قدم پر چلائے اور ان سے محبت عطا فرمائے۔ اور حضرت حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی جو تعلیمات ہیں وہ یہی ہیں کہ کسی بھی مصیبت اور تکلیف کے وقت جو ہے صبر اور جو ہے صبر کے ساتھ اور خاموشی کے ساتھ اس معاملے کو جو ہے نبھایا جائے، جس طرح رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی تعلیمات ہیں۔ باقی کسی کو زبردستی روک کر کسی کو برا بھلا کہنا ہمیں جو ہے اس کا حکم نہیں ہے، کیونکہ ہم عوام ہیں۔ زبردستی روکنا، زبردستی کسی کو جو ہے معصور کرنا، یہ حکومت وقت کا کام ہوتا ہے۔ آپ علیہ الصلوۃ والسلام کی حدیث کا مفہوم ہے
کہ اگر تم میں طاقت ہے کسی کو روکنے کی، اگر کسی کو روکنے کی جو دین کے خلاف کرتا ہے اس کو اپنے ہاتھ سے روکے، ورنہ اپنی زبان سے جو ہے اس کو برا بلا کے، اگر اتنی بھی طاقت نہیں ہے تو اپنے دل کے اندر کم از کم جو برائی ہے اس کو برا سمجھے، جو اچھائی ہے اس کو اچھائی سمجھے، تو یہ بھی مسلمان ہونے کی، مومن ہونے کی علامت ہے۔ اللہ تعالیٰ جو ہے ہمیں اہل بیت کے نقش قدم پر چلائے۔ وما علینا الا البلاغ المبین۔ جن حضرات نے سنتیں نہیں پڑھی سنتیں پڑھی۔